صلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وجميع أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غفور حليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات اقدس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمیشہ اپنے قلب و ذہن میں وسعتوں کی خیرات نصیب فرمائے، اور باہمی تعلقات میں ہمیشہ تحمل و برداشت کی توفیقات نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کو میں نے عنوان دیا ہے محبت گھولنے والے درویش۔ محبت گھولنے والے درویش۔ وہ ایک شعر ذہن میں آ گیا تھا کہ اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بالعموم اناؤں کے سبب، نفرتوں کے سبب، خود غرضیوں کے سبب ایک ایسے متعفن پانی میں بدل چکا ہے کہ ضرورت ہے کہ مساجد و مدارس سے محبت کا ایک ایسا پیغام معاشرے میں عام کیا جائے، اور ایک ایسی رحمت کونین کی سیرت طیبہ کا خوشبودار اور معطر پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے کہ اس متعفن پانی میں محبت کی خیرات کے سبب پھر سے تازگی آ جائے، پھر سے سلوک و اتفاق کی چاشنی نصیب ہو جائے۔ عدم برداشت ہمارے معاشرے میں اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے اور اتنا رچ بس گیا ہے کہ یہ غالباً 23 جنوری کی بات ہے، 3-4 ماہ پہلے کی بات، دیر کے علاقے میں KPK میں ٹین ایجر بچہ ہے، میرا خیال ہے 14-15 سال عمر ہوگی اس کی بمشکل، اور یہ موبائل جس سے
اور قوموں نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے جس سے اپنی نسلوں کو تباہ کیا. چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. اسی کے استعمال سے آپ بہت آگے بھی جا سکتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں، اور اسی سے انسان اپنے آپ کو تباہی، ہلاکت، بربادی کی راہ پہ بھی لے کے جا سکتا ہے. تو باپ نے موبائل چھین لیا ہے کہ تم پڑھتے نہیں ہو، تمہارا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہو. اور یہ 3-4 ماہ پہلے اس 14-15 سال کے بیٹے نے سگے باپ کو گولی مار کے قتل کر دیا ہے. اتنی عدم برداشت ہے، اتنی عدم برداشت ہے ہمارے معاشرے میں. بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، اولاد ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی، دوست کو برداشت نہیں کر رہا. اور سیاسی سطح پر تو عصبیت، تعصب اور عدم برداشت بہت آگے چلا گیا ہے، اور وہ ایک قومی مرض میں، قومی روگ میں اور ایک قومی المیے میں تبدیل ہو گیا ہے. بس اختلاف آنے کی دیر ہے تو اب وہ بندہ، ہماری نفرت یہ تقاضا کرنے لگتی ہے الا ماشاء اللہ کہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے. تو ایسے گھٹن والے ماحول میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا ہے، محبت گھولنے والے درویش. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 کے آخری الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ غفور حلیم. فرمایا اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ برداشت کرنے والا بھی ہے. وہ غفور بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، حلم والا، برداشت والا. کیا آپ ذرا اس بات پہ غور کریں گے تو آپ کو اس موضوع کی حساسیت کا اندازہ ہوگا، حساسیت کا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو حلیم کی صفت ہے نا اللہ کی، حلم والا، برداشت کرنے والا، ٹالریٹ کرنے والا، یہ بہت سے مقامات پہ آئی ہے. لیکن قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ کی یہ صفت کسی اور صفت کے ساتھ مل کر ایک جوڑے کی شکل میں، پیئر کی شکل میں آئی ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ حلم والا بھی ہے. تو دونوں صفات کیا آئیں اکٹھی. ایک مقام پہ آیا غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے اور اللہ حلم والا بھی ہے. تیسرے مقام پہ آیا غنی حلیم، اللہ بے نیاز بھی ہے، غنی بھی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے. چوتھے مقام پر آیا شکور حلیم، اللہ قدر کرنے والا بھی ہے اور اللہ حلم والا، بردبار، برداشت کرنے والا بھی ہے. اب یہ چاروں مقامات کی اگر میں وضاحت کروں تو یہ الگ سے ایک اس کے لیے خطبہ چاہیے. لیکن میں آپ کو کہ یہ دونوں صفت، ویسے تو اللہ کی ہر صفت لا متناہی ہے، انفینیٹیو ہے، ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جب اللہ رب العالمین 2 صفات کو اکٹھا ملاتا ہے تو وہ ایک نیا سمندر وجود میں آتا ہے. مثلا اللہ نے کہا علیم حلیم، اللہ جاننے والا ہے، اللہ برداشت کرنے والا ہے. اب جاننے والا یہ ایک سمندر ہے، حلم والا یعنی برداشت کرنے والا یہ دوسرا سمندر ہے. ان دونوں کو اکٹھا کر دیا تو ایک تیسرا سمندر وجود میں آیا. وہ کیا؟ وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا، ہم بھی ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہماری برداشت کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ ہوتی ہے. ممکن ہے مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے سن رہے ہیں تو مجھے برداشت کر رہے ہیں نا. آج کل تو ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، آپ اسپیشلی گھر سے
بعض دوست بہت دور دور سے بھی تشریف لاتے ہیں، اہلم و سہلم مرحبا علی راسی وعینی، تو آپ آ کے بیٹھتے ہیں، میں گفتگو کرتا ہوں، آپ برداشت کرتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ مجھے برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ میری زندگی کا بہت چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے ہے، آپ بڑے معمولی سے حصے کو جانتے ہیں، اور اکثر حصہ آپ کے نالج میں نہیں ہے۔ آپ میری خلوتوں کو نہیں جانتے، آپ میرے بچپن کو نہیں جانتے، بہت سے لوگ، آپ میں سے بہت سے لوگ میری جوانی کو نہیں جانتے، میں گھر میں کیسا ہوں بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اپنے بچوں سے کیسا ہوں، اپنے تلامذہ سے کیسا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے کیسا ہوں، تو زندگی کے بہت سے پہلو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو جب بندہ کسی کے بارے میں کم جانتا ہو تو اس کو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ بندہ اس کے جس پہ آپ جانتے ہیں جی، آتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات بتاتے ہیں، تو آپ جو جانتے ہیں وہ چونکہ ایک اچھا پورشن ہے زندگی کا، تو آپ برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ جو آدمی جس کو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کی برداشت اتنی کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے۔ جس کو پتا ہو کہ یہ تنہائی میں کیسا ہوتا ہے، خلوت میں کیسا ہوتا ہے، غصے میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، جب مفاد ٹکرائیں تو رویہ کیسا ہوتا ہے، تو جتنا کسی کے بارے میں نالج بڑھتا ہے آدمی کے اندر اس کے لیے برداشت بھی اتنی کیا ہوتی جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے۔ اے اللہ تیری رحمتوں کے قربان جاؤں، تو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، ہماری جلوتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری خلوتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے بچپن کو بھی جانتا ہے، ہماری جوانی کو بھی جانتا ہے، ہماری لڑکپن کو بھی جانتا ہے، ہمارے بڑھاپے کو بھی جانتا ہے، حقوق اللہ میں کیسے ہیں یہ بھی جانتا ہے، حقوق العباد میں کیسے ہیں یہ بھی جانتا ہے، دن کیسے گزرتے ہیں یہ بھی جانتا ہے، راتیں کیسی گزرتی ہیں یہ بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا لوگوں ذرا غور تو کرو، میں تمہارا سب کچھ جانتا ہوں پھر بھی تمہیں برداشت کرتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں پھر بھی تمہیں کیا کرتا ہوں؟ برداشت کرتا ہوں۔ علیم، سب کچھ جانتا ہوں لیکن حلیم، جاننے کے باوجود میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ برداشت کرتا ہوں۔ یہ ہے حلم خدا، یہ ہے خدا کا حلم۔ میں یہاں پر ایک حدیث جوڑتا ہوں مسند احمد کی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ میں اس حدیث کو سٹاپ کر کے ایک اور حدیث آپ کے ذوق کے لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج ہم اگر یہ خیرات اپنی جھولیوں میں سمیٹ کے چلے گئے تو کتنی بڑی دولت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الجامع الصغیر میں حضور کی ایک حدیث لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو اللہ کے حضور میں قیام کرتا ہو، رکوع و سجود میں عبادت میں رات گزارتا ہو، شب زندہ دار ہو اور صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا جو درجہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ہے نا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی باقی معاملات میں کمزور ہے لیکن وہ اپنی شخصیت میں برداشت پیدا کر لے۔ کیا پیدا کر لے؟ برداشت پیدا کر لے۔ اچھا میں اس حدیث کو بھی یہیں پہ سٹاپ کر کے ایک تیسری بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، پھر پلٹ کے آتے ہیں واپس۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے علم خود بخود نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ علم خود بخود نہیں آتا، سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم پہلی کلاس میں تھے تو ہمیں الف با تا سا جیم لکھنے نہیں آتے تھے، سیکھنا شروع کیا تو لکھتے 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 پھر لفظ لکھنے لگے، پھر جملے لکھنے لگے، پھر مضمون لکھنے لگے، پھر انسان اس میں ماہر ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم خود بخود نہیں آتا بلکہ علم کس طرح آتا ہے؟ بولیے، سیکھنے سے آتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح
برداشت بھی خود بخود نہیں آتی. فرمایا انما الحلم بالتحلم، فرمایا حلم اور برداشت بھی سیکھنے سے آتی ہے. آدمی سیکھنے کی کوشش کرے، یار آج میں نے یہ برداشت کرنا ہے، اچھا اب یہ میں برداشت کر لیتا ہوں، اب اس سے ذرا اوپر کی بات برداشت کرنی ہے، یہ کر لیتا ہوں. مثلا آپ آغاز کر لیں نا، میں بچوں سے مخاطب ہوں کہ بیٹا آپ ذہن بنا لیں کہ ہم نے امی ابو کی ہر بات کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. جب اس کی پریکٹس ہو جائے تو کہیں آج کے بعد استاذ کی ہر بات کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اس کی پریکٹس ہو جائے تو پھر کہیں کہ آج کے بعد اپنے سے ہر بڑے کی بات کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ اپنی اس محنت کو جاری رکھیں گے، اب رشتہ داروں کی بات کو برداشت کرنا ہے، اب ہمسایوں کی بات کو برداشت کرنا ہے، اب میں نے اپنے معاملات میں جو کاروباری پارٹنر ہیں ان کی بات کو برداشت کرنا ہے. تو جیسے علم سیکھنے سے آتا ہے، ایسے ہی برداشت، ٹالرنس، حلم، یہ بھی کس سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے. کچھ لوگ آئے امام جعفر صادق کے پاس، امام زین العابدین کے پوتے امام جعفر صادق. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے نانا ابو نے کہا تھا کہ برداشت سیکھنے سے آتی ہے، تو ذرا ہمیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں، کیسے سیکھیں. آپ نے فرمایا جو جس کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے نا اور تم سمجھو کہ اس نے زیادتی کی ہے، تو فرمایا برداشت کرنے کے لیے نصاب یہ ہے کہ خود اپنے ذہن سے سوچو کہ یار اس نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس کی کیا ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی. اس نے مجھ سے سلام نہیں لیا، سیدھے منہ بات نہیں کی، مجھے اپنے کسی فنکشن میں نہیں بلایا، اس نے فلاں جگہ میری انسلٹ کر دی ہے. تو اب امام جعفر صادق کہتے ہیں تم اس کی جسٹیفیکیشن خود ڈھونڈو کہ یار اس نے کوئی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، مجبوری ہوگی. ایک سوچو وہ نہ سمجھ میں آئے، دوسری سوچو وہ نہ سمجھ میں آئے، تیسری سوچو اچھا یہ ہوگا سبب، یہ نہیں تو یہ ہوگا، نہیں تو یہ ہوگا. ان کا جی کتنے سبب سوچے؟ انہوں نے کہا کم از کم اس کی اس بات کے 70 سبب تلاش کرو. کتنے سبب تلاش کرو؟ 70 سبب. یار یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، یہ چلو چھوڑو یار اس کو میں کیا دل میں بٹھا لوں، یہ وجہ ہوگی تو کسی وجہ سے ہی اس نے کیا ہے نا، چلو اس کی مجبوری تھی تو میں اس کو اب چھوڑ دوں، بھلا دوں، درگزر کر لوں اس سے. قربان جائیں جن کو اس کے اجر کا پتا ہے نا، پھر دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. ان کا جی اگر 70 سبب بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم کو نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فرمایا پھر یہ دل سے کہو. انہوں نے کہا یار کوئی نہ کوئی تو اس کی مجبوری تھی جس کا مجھے پتا نہیں چل رہا. 71ویں بار یہ سوچو کہ کوئی نہ کوئی تو اس کی کیا تھی، مجبوری تھی جس کا مجھے نہیں پتا چل رہا. اب یہ اتنی محنت کا کام، اس پر اجر کیا ہے. اب ذرا دوسری حدیث کی طرف پلٹ آئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف شب زندہ دار، ساری رات کو عبادت کرنے والا، اور دن کو کیا رکھنے والا، روزہ رکھنے والا. جس درجے پہ پہنچتا ہے نا، فرمایا برداشت اور تحمل اپنی طبیعت میں پیدا کرنے والا صرف اس ایک خلق کی وجہ سے اس درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. یعنی رب ذوالجلال ایک عمل کی وجہ سے، باقیوں میں کمزور ہے لیکن ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو کس پہ فائز کر دیتا ہے، قائم الدہر اور صائم اللیل، ساری زندگی روزہ رکھنے والا اور ساری رات کو اللہ کے حضور میں رکوع و سجود اور عبادت میں گزارنے والا، اس درجے پہ اس کو فائز فرما دیتا ہے. دوستان عزیز، اب میں اس پہلی حدیث کی طرف پلٹتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں رب سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا دیکھو نا کہ لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی شریک ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت مریم معاذ اللہ اس کی بیوی ہیں، کوئی کہتا ہے معاذ اللہ حضرت عزیر اس کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ جو میں نے جملے آپ کے سامنے بولے ہیں نا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن مجید سورہ مریم میں کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فرمایا اگر ان جملوں پر ریئیکٹ کرنے کی اجازت مل جائے نا آسمان کو تو پھٹ جائے، زمین کو اجازت ملے تو شک ہو جائے، اگر پہاڑوں کو ریئیکشن کی اجازت ملے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر پڑے.
اتنی گھناؤنی اللہ کے حضور میں یہ گستاخی اور بے ادبی ہے. آقا نے فرمایا رب سے بڑا برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے. بندے اس کی بارگاہ کی اتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں اور بدلے میں یعافیہم، وہ انہیں معاف بھی کر رہا ہے، یدفع عنہم، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ویرزقہم، اور دن رات ان کی جھولیاں رزق سے بھر بھی رہا ہے. یہ ہے ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ کیا کرنے والا ہے؟ برداشت کرنے والا، برداشت کرنے والا. اب میں کچھ آپ کو لے کے چلتا ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں. صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی برداشت عطا کی تھی، ایسا تحمل عطا کیا تھا کہ پوری زندگی آقا نے کسی شخص سے ذاتی انتقام لیا ہی نہیں. پوری زندگی ما نیل منہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فینتقم من صاحبہ لنفسہ، ساری زندگی آقا نے کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لی. کیا کیا نہیں ہوا؟ تانے ملے، تہمتیں لگیں، الزام تراشیاں ہوئیں، معاشرتی بائیکاٹ ہوئے، بھوکا پیاسا رکھا گیا، پتھر برسائے گئے، تیروں کی بارش کی گئی، تلواریں چلائی گئیں. کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، بیٹی کو اونٹ سے نیچے گرایا، ان کا پیٹ میں بچہ ضائع ہو گیا، نواسوں کو شہید کیا گیا بعد ازاں. یعنی اس خان وادے کے ساتھ کون سا ظلم ہے، کون سی زیادتی ہے جو نہیں کی گئی؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی سے ذاتی انتقام، اتھارٹی ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے. میں دو تین مواقع کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں. ذرا طائف کوئی بھی دیکھ لینا کہ طائف میں جب طائف والوں نے پتھر مار مار کے خون میں نہلا دیا نا، اور فرشتوں نے آ کے ہاتھ باندھ دیے کہ آقا جی رب نے آرڈر دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ محبوب سے پرمیشن لے کے اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے سرما بنا دو، کچل دو اس بستی کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ کہا پلٹ کے واپس چلے جاؤ، جبرائیل انہیں کہو کوئی بات نہیں، یہ نہیں مان رہے نہ صحیح، ان کے بچے تو میرا کلمہ پڑھیں گے نا. یہ ہے برداشت کہ ان کے بچے تو میرا کلمہ احد میں آ جائیں. دانت شہید ہوا ہے، رخسار میں کڑیاں پیوست ہوئی ہیں، سر انور پھٹا ہوا ہے، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، سارا جسم زخمی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے بھی اللہ کے حضور میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی، یا اللہ انہاں مارنا لے انہوں معاف کر دی، انہوں نہیں پتا میں کون ہوں، ان کو نہیں پتا میں کون ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا بھلا چاہنے والا ہوں، میں ان کی خیر چاہنے والا ہوں. اے اللہ نادانی میں انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا ہے، میں تیرے حضور میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. آپ فتح مکہ پہ آ جائیں کہ سارے بڑے بڑے نامی گرامی دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑا مجرم، کوئی چچا کو شہید کرنے والا، کوئی غلاموں کو شہید کرنے والا، کوئی پانی بند کرنے والا، کوئی پتھر برسانے والا، کوئی تانے دینے والا، بڑے سے بڑے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک اشارہ ابرو سے ساروں کی گردنیں تن سے جدا ہو سکتی ہیں. لیکن اس لمحے آقا علیہ السلام کا ذرا تحمل اور برداشت دیکھیے. آپ نے فرمایا کسی سے کوئی انتقام نہیں، جاؤ جو یوسف نے بھائیوں سے کہا تھا وہی تم سے کہتا ہوں، تم ساروں کو آزاد کرتا ہوں. اور جس بندے نے پوری زندگی سکون نہیں لینے دیا، ابو سفیان، اس کو کیا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے جاؤ مکہ والوں میں جا کے اعلان کرنا تمہارے گھر میں جو داخل ہو جائے گا نا محمد نے اس کو معاف کر دیا. وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضور میرا تو گھر بڑا چھوٹا جہا ہے، اس میں تو بہت تھوڑے سے بندے آئیں گے. آپ نے فرمایا لوگوں کو کہنا جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا میں نے اس کو بھی معاف کیا. کہا حضور وہ بھی چھوٹا سا ہے، بظاہر اس میں بندے نہیں آئیں گے. کہا لوگوں سے کہنا اس مسجد حرام میں جو داخل ہوا میں نے اس کو بھی معاف کیا. کہا حضور وہ بھی چھوٹی پڑ جائے گی، بندے زیادہ ہیں. فرمایا پھر جاؤ کہنا جس نے اپنے گھر کی کنڈی لگا کے اندر بیٹھ گیا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ ہے تحمل، یہ ہے برداشت. ہم تو کوئی کومنٹس دے دے نا تو پھر وہ بچ کے کہاں جائے، کوئی پوسٹ لگا دے تو وہ بچ کے کہاں جائے، کوئی ہمارے لیڈر کی شان میں گستاخی کر دے تو وہ بچ کے کہاں جائے. دوستان عزیز میں جوانوں کو کہوں گا کہ بیٹا اناؤں، نفرتوں، خود غرضیوں کے ٹہرے پانی میں
محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. اس پر گھٹن والے ماحول میں، پر فتن ماحول میں آپ محبت گھولنے والے بنے، محبت برداشت کرنے والے بنے اور برداشت کو پھیلانے والے بنے. سیدنا صدیق اکبر امام بہقی سنن الکبریٰ میں یہ روایت لائے ہیں. جب غزوہ حنین ہوا نا، غزوہ حنین، اور پھر امام ابن جوزی المنتظم میں بھی اس کا کچھ حصہ لائے ہیں، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ پوری روایت سنن الکبریٰ میں امام بہقی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. غزوہ حنین ہوا تو اس کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا. اس طائف کے محاصرے میں نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے 20-22 سال کی عمر، جوان بیٹے عبداللہ بن ابو بکر وہ بھی شامل تھے. دشمنوں کی طرف سے تیر آیا، طویل واقعہ میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. تیر آیا اور تیر آ کے وہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے کو لگا. اتنا گہرا زخم ہوا کہ وہ اس کو خون نہیں رک رہا، وہ بند نہیں ہو رہا، پٹیاں باندھتے ہیں خون بہ رہا ہے، بڑی مشکل سے خون روکا گیا. قصہ مختصر یہ کہ جب پلٹ کے مدینہ طیبہ واپس آ گئے نا تو وقتی طور پہ وہ زخم تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوا، بعد میں پھر وہ کھل گیا اور اسی زخم کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کے وصال کے ایگزیکٹ 40 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر شہید ہو گئے. اب جب شہید ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تھے پوری اسلامی ریاست کے. بعد میں اسی علاقے سے نا ایک وفد آیا، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بندہ نومینیٹ ہو گیا کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے تیر مار کے سیدنا صدیق اکبر کے جوان بیٹے کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا. پوسٹ نہیں لگائی تھی، خلاف نعرہ کوئی نہیں لگایا تھا، محض کوئی برا بھلا زبانی طور پہ نہیں کہا تھا، خلیفہ ریاست کے جوان بیٹے کو مارا تھا. بندہ کنفرم ہو گیا، طے ہو گیا کہ 100%، اور اس نے اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا. نام ہے اس کا سعید بن عبید کہ ہاں یہ میرا ہی تیر ہے اور میرے تیر سے ہی یہ شہید ہوئے تھے. اب خلیفہ وقت ہے، جوان بیٹے کا قاتل سامنے کھڑا ہے اور وہ کانپ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا مستقبل ہوگا، کیا فیوچر ہوگا. تو سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کے ذریعے میرے بیٹے کو شہادت عطا کی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، تو نے تو احسان کیا مجھ پہ کہ تیری وجہ سے میرے بیٹے کو کون سا درجہ ملا ہے؟ شہادت کا درجہ ملا ہے. اور دوسرا جملہ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کہیں میرے بیٹے کی وجہ سے یہ دوزخ کا ایندھن نہیں بن گیا، کہ اگر الٹ ہو جاتا میرا بیٹا اس کو حالت کفر میں کیا کر دیتا؟ مار دیتا، تو اس نے کافر ہونے کے سبب کہاں جانا تھا؟ دوزخ میں، جہنم میں. اب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا بھی بھلا ہو گیا اور اس کا بھی بھلا ہو گیا. اور آخر میں ایک جملہ کہا اللہ اوسع لکما، کہا بیٹا مبارک ہو، رب کی رحمتیں دیکھو، رب نے تیرا بیڑا بھی پار کر دیا، میرے بیٹے کا بیڑا بھی پار کر دیا. یہ ہے تحمل، یہ ہے برداشت کہ جوان بیٹے کے قاتل کو کس اینگل سے ڈیل کیا جا رہا ہے، کس ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے. امام زین العابدین بازار میں جا رہے، خارجی آیا، برا بھلا کہنے لگا، گالیاں بکنے لگا. خادم اور غلام بھاگے اس کو پکڑنے والوں کا، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر، کوئی اس کو کچھ نہ کہے. آپ خود اس کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا بیٹا تو جو میری برائیاں بیان کر رہا ہے نا وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں مجھ سے زیادہ کسی کو پتا نہیں ہے. آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں زین العابدین میں کیا کیا برائیاں ہیں. زین العابدین اللہ کا کتنا بے وفا ہے، کتنا نافرمان، میں تمہیں بتاتا ہوں. اس بچے نے سنا تو اس پہ تو لرزہ طاری ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسی طبیعتیں بھی ہوتی ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے جیب سے 1000 دینار نکال کے، درہم نکال کے اس کو دیے، اور جب اس کی جھولی میں رکھے نا، جب وہ ڈر رہا تھا، رو رہا تھا شرمندگی سے، اس کو دیے تو اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے چیخ مار کے کہا اشہد ان ھذا ولد رسول اللہ، او لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ ہے مصطفیٰ کا سچا حقدار اور ان کا سچا وارث، اور یہ واقعتاً ان کا بیٹا کہلانے کا حقدار ہے جس کو رب نے اتنا بڑا جگرا عطا کیا ہے. ایک جملہ
جو ہمارے معاشرے سے اس عدم برداشت کے ناسور کو ختم کر سکتا ہے. اس جملے کو سوشل میڈیا پہ عام کیجئے، اس کو عام کیجئے، بجائے آرگومنٹ کرنے کے، بجائے ایک دوسرے سے نفرتوں کے تبادلے کرنے کے. جو قرون اولیٰ کے دور میں جملہ پایا جاتا تھا، جب کسی کی آپس میں لڑائی یا اختلاف ہو جاتا نا تو اس کو ختم پتہ ہے کیسے کرتے؟ وہ سامنے والا کہتا، او یار میری بات سنو، تم میرے بارے میں جو کہہ رہے ہو نا، اگر تم سچے ہو، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو، تو اس کا مطلب ہے میں گلٹی ہوں، پھر میں مجرم ہوں، واقعتاً میرے اندر یہ سارے جرم پائے جاتے ہیں، تو اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. اور اگر تم میرے بارے میں جو کہہ رہے ہو جھوٹے ہو، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے. اب ذرا دیکھیے اس جملے کا حسن، دیکھیے خوبصورتی، دیکھیے کہ وہیں پہ معاملہ سٹاپ ہو گیا، وہیں پہ معاملہ رک گیا. دوستان عزیز، میں اس حدیث پہ بات کو سمیٹتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اس حدیث کو لائے ہیں، اور پھر شعب الایمان میں امام بہقی لائے ہیں. قیامت کا دن اچانک رب کی طرف سے اعلان، اہل فضل کہاں ہیں؟ دنیا میں تو آپ سمجھتے ہیں نا، برداشت کرنے سے لوگ کہیں گے یار یہ تو مر گئے، مک گئے، ان اندر تو جان ہی کوئی نہیں رہی، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے. برداشت کرنے والوں کو پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے. لیکن قیامت والے دن کیا سننا پڑے گا؟ اعلان ہوگا، اہل فضل کہاں ہیں؟ فضیلت والے، شان والے. ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، حکم ہوگا انطلقوا الی الجنہ، جاؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ اٹھ کے جماعت چلے گی نا تو ملائکہ انہیں ریسیو کریں گے پروٹوکول دینے کے لیے. تو وہ پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اعلان نہیں سنا، اللہ نے کہا جنت میں جاؤ، ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو ملائکہ ویسے ہی حیرت سے پوچھیں گے قبل الحساب، قبل الحساب، ابھی تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا اور آپ بغیر حساب کے ہی جنت میں جا رہے ہیں، حساب کے شروع ہونے سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے تم نے سنا نہیں، ہم اہل فضل ہیں. ہم کیا ہیں؟ اہل فضل ہیں. تو فرشتے پوچھیں گے ذرا اپنا فضل آج لوگوں کو اعلان کر کے بتائے نا کہ کیا عمل تھا جس نے آپ کو اہل فضل بنا دیا. وہ کہیں گے ہمارا فضل یہ تھا کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا تو ہم اسے برداشت کر لیتے تھے، ہم ریئیکٹ نہیں کرتے تھے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے تھے. اذا جہل علینا حلمنا واذا اسی الینا صبرنا واذا ظلمنا غفرنا. ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا، ہمیں کوئی تانے دیتا تھا، مینے دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں، باہمی تعلقات میں یا گھر میں، تو ہم اس کو کیا کر لیتے تھے؟ برداشت کر لیتے تھے. اس برداشت کے عمل کی وجہ سے رب نے آج ہمیں اہل فضل کا ٹائٹل عطا کیا ہے، اہل فضل کا ٹائٹل عطا کیا. دوستان عزیز، یہ وہ عمل ہے جو معاشرے سے نفرتوں کے کانٹے دور کرتا ہے اور محبتوں اور الفتوں کے پھول اور گلاب کھلاتا ہے. میں نے کئی بار آپ کو وہ اشعار سنائے، میں اسی پہ بات کو سمیٹتا ہوں. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا اور جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو، 100 دلیلیں ہو لہجے میں پھر بھی عاجزی سی. ہزار طاقت ہو، 100 دلیلیں لیکن ہو لہجے میں عاجزی سی. ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور یار یہ چاہتا ہے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نے تو فتح مکہ پہ بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف کر کے سینے سے لگا لیا تھا. تم جس نبی کے غلام ہونے کے دعوے دار ہو اس نے تو کیا کمال حلم و برداشت کا نمونہ لوگوں کے سامنے رول ماڈل پیش کیا تھا. اور تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہو.
تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. دوستان عزیز، اگر ہم اس کی طرف پلٹ آئیں گے تو پھر باپ کی اولاد اپنی جنت باپ کے قدموں میں تلاش کرے گی. پھر وہ باپ کو پسٹل لے کے شوٹ کرنے نہیں جائے گی. ہمارا معاشرہ ایک ایسی التہاب کی بھٹی میں جھلس رہا ہے کہ جہاں پہ رشتوں کے پاس ہی ختم ہو گئے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اس جلتے ہوئے معاشرے کو تحمل و برداشت کی خیرات نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا